جانے اتنے دو، وہ 80,000 لا دے، میں کہ بھائی میرا پرچہ کینسل کرو، تو ذات 80,000 کو زیادہ میرے لوا کی دین، میں کو نہیں چاہیے دی چوری، میں اللہ کو لگے انسان۔ غریب آدمی کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں جی مالدار نے زمین پہ قبضہ کیا، کہتے ہیں ان کا ہاتھ جوڑتا جی معاف کر دو۔ وہ مالدار آدمی کیا کرتا؟ جو قبضے کرتا تھا، ضلع مظفر گڑھ علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا، نہ ہی آدمی کا نام، صرف عبرت کے لیے واقعہ سنانا چاہتا ہوں، نہ کسی کی بےزتی مقصود ہے۔ ہاں یہ ہو رہا ہے، اور پھر اللہ کا قانون دیکھیں، وہ زمین پہ قبضہ، پھر جب یہ غریب پرچہ لکھوانے جاتا، یہ مالدار زمیندار اپنے ہی آدمی کے پاؤں پہ کلاڑی مار دیتا اور کہتا کہ میرے آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کی، الٹا اس پہ پرچہ، پھر غریب ہاتھ جوڑتا معاف کر دو، پرچہ ختم کرو، صلح کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پہلے زمین میرے نام کر پھر صلح کی بات کریں گے۔ غریب مجبور ہو کے زمین دے دیتا، یہ کام کرتا رہا، پھر ایک دن تو موت آنی ہے۔ موت سے تو وہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون تھا وہ بھی نہیں بچ سکا، آج کا ظالم کیسے بچ جائے گا موت سے؟ موت آئی، وہاں کے اس علاقے کے علماء نے کہا سویرے کو دفن کی تے شام کو دی قبر آواز آندی پہ، ہائے میں کو بچاؤ، ہائے مجھے بچاؤ۔ رب کی قسم اللہ دکھا دے جو لوگوں کا حق کھا کر جا رہے ہیں، قبر میں کیا گزر رہی ہے، ہم قبرستان جانا چھوڑ دیں، یہ آسان معاملہ نہیں۔ امام علی مقام جس کے لیے جان قربان کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ دو کام اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو جس نے نفس کو خواہشات سے روک دیا، اللہ فرما رہے ہیں ان کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجُنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کا قانون واضح ہے۔ میں نے دونوں راستے قرآن سے آپ کو بتا دیے، جو اللہ رسول سے بغاوت کرے گا، اللہ رسول کا حکم نہیں مانے گا، نہ نماز نہ روزہ نہ لوگوں کا حق، اور جو دنیا کو ترجیح دے گا، حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور محبوب کی غلامی اختیار کر گیا، قرآن کہتا ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور قرآن کا قانون، اللہ کا قانون، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، نہ اللہ کے قانون میں ترمیم ہوتی ہے، نہ اللہ کا قانون بدلتا ہے۔ تو بھائیوں یہ دونوں راستے میرے آپ کے سامنے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تمہاری مرضی، پابند بن کر اللہ رسول کے پابند بن کر زندگی گزارو یا نافرمان بن کر زندگی گزارو۔ تو بھائیوں ہم سب کے لیے نا امیدی کوئی نہیں، راستہ کھلا ہوا ہے، جو گزر گئی زندگی کہیں ایسے نہ ہو کسی غفلت میں موت آ جائے۔ رب کی قسم ناکام وہ نہیں جس کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا، جس کا پیٹ خالی رہا، ناکام وہ نہیں جس کے پاس سواری کوئی نہیں، جس کے پاس کپڑا کوئی نہیں، ناکام وہ ہے جو اللہ رسول کو ناراض کر کے گیا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ شمر کو، ابن زیاد کو، عبداللہ ابن سعد کو، یزید کو تخت مل گئے، دنیا مل گئی، تخت مل گئے، لیکن ظلم کیا، اللہ رسول کو ناراض کیا، آل رسول کا خون بہایا، آج تک نہیں قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے۔ امام علی مقام کے پاس تخت نہیں ملا، اولاد قربان ہو گئی، خود قربان ہو گئے، بھائی قربان ہو گئے، بھتیجے بھانجے قربان ہو گئے، غلام قربان ہو گئے، چچا زاد بھائی قربان ہو گئے، چچا زاد بھائی کے بیٹے قربان ہو گئے، لیکن اللہ رسول کو راضی کر کے گئے۔ دنیا میں بھی عزت ملی ہے، جنت میں بھی سرداری مل چکی ہے۔ قانون یہ ہو، ہم اپنا زندگی کا یہ منشور، یہ مقصد بنائیں کہ آج کے بعد اللہ رسول کو راضی کرنا میرے زندگی کا مقصد ہے۔ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، خالی رہے پرواہ نہیں، کپڑا ملے نہ ملے پرواہ نہیں، سواری ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، بس اللہ رسول مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو آج سے میں اور آپ پچھلی زندگی پر توبہ کریں، نا امیدی کوئی نہیں۔ لوگ آدھے میں تے بڑے گناہ کیتے ہیں، میری معافی تھی سکتی ہے؟ ہاں تھی سکتی ہے، اللہ دے در تے آمن توبہ کر گن اللہ معاف کرنا والا ہے۔ تو پہلا کام میں اور آپ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور دوسرا کام اپنے پیارے حبیب کی مبارک سنت زندگی اپنائیں۔ رب کی قسم سکون، عزت، بچت، حفاظت اللہ نے رکھی ہے تو محبوب کی غلامی میں، محبوب کی غلامی میں۔
اور پھر امام عالی مقام ہمیں پیغام دے کر گئے۔ کربلا کے دو بڑے پیغام ہیں، میں یہ دو پیغام سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ کربلا کا واقعہ صرف یہ 10 دن کے لیے نہیں کہ 10 دن بس حسین کی سیرت بیان کرو، یہ تو زندگی بھر کے لیے ہے۔ دو بڑے پیغام امام عالی مقام نے دیے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے لاڈلے حسن اور حسین۔ یہ وہ لاڈلے ہیں جن کے لیے جمعے کا خطبہ پڑھنا واجب، سننا واجب۔ میرے نبی نے ان کے لیے خطبہ چھوڑا اور آپ دونوں بچوں کو اٹھا کر لائے، آپ نے خطبہ مکمل فرمایا۔ میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک یہ شہزادے کمر پہ سوار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے بھی پیار فرما۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تمہیں اللہ رسول کی باتیں بتانے آیا ہوں، تبلیغ کرنے آیا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ حکم دے رہے نبی کو، میرے نبی ان سے کہو میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، نبی کے خاندان سے، رشتہ داروں سے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اللہ فرما رہے جو ان سے بلائی کرے گا میں اس کا اجر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ یہ تو وہ خاندان ہے جن کے فضائل کوئی سنا ہی نہیں سکتا، 1 گھنٹہ 20 منٹ میں کیا سنائے جائیں، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا خاندان، سب سے عالی حسب نسب۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن فلا انصاب بینہم، قرآن میں اللہ فرما رہے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا میری رشتہ داری قیامت کے دن بھی کام آئے، نبی کی رشتہ داری قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ کربلا میں کھڑے ہیں، دکان پہ نہیں، ڈیرے پہ نہیں، کوئی دفتر میں نہیں، کوئی کھیتی باڑی کی جگہ نہیں، تیروں کی بارش ہے، نیزے برس رہے ہیں، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، 20 جان نثار شہید ہو چکے ہیں، اور امام عالی مقام ظہر کی نماز کا وقت ہوا، زوال کا وقت ختم ہوا، آپ نے پیغام بھیجا مروہم ان یکفوا عن القتال حتی نصلی، شمر کو کہو جنگ روک دے نماز پڑھنی ہے۔ وہ بدبختہ کرنے لگا جنگ نہیں رکے گی، نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ امام عالی مقام نے نہیں فرمایا جیسے لوگ کیا جاتے ہیں مولوی صاحب اللہ غفور رحیم ہے پہ بشکے سی، کربلا پڑھو، ارطغرل ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہو جو جھوٹ پہ جھوٹ ہے۔ دنیا کی باقی ڈرامے، فلمیں اور کیا ٹک ٹاک اور یہ جھوٹ کی باتیں، صرف یہ نہ دیکھو، نبی کی سیرت پڑھیں، اہل بیت کی سیرت پڑھیں، کربلا کا واقعہ پڑھیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں صبح اٹھتے ہی قرآن کی تلاوت کرو اور 10 منٹ قرآن کی تلاوت، 10 منٹ کربلا کا واقعہ پڑھو، کیا ہوا تھا، پھر دیکھنا سارا دن کیسے اچھا گزرتا ہے، پھر خیال ہی نہیں آئے گا رب کی نافرمانی۔ ہم نے تو کربلا کی سیرت کو صرف 10 دن کے لیے رکھ لیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ کے لیے، نہیں یہ اس لیے نہیں، کربلا کے شاہ سوار کہہ رہے ہیں جنگ نہیں رکتی تو نہ رکے، آدھے دشمنوں کا مقابلہ کرو، آدھے پیچھے ہٹ کر نماز ادا کرو۔ آج غلام حسین کا نعرہ لگانے والے کہ میں تو حسین دا غلام ہوں، وہ نماز ہی نہیں پڑھے، کیا یہ حسین کی غلامی ہے؟ حسین کیا بتا کر گئے کسی حال میں نماز نہ چھوڑو، نہ پڑھتے، رب کی قسم ان کی شان میں کمی نہیں آنی تھی، پیغام تھا کہ نہیں نماز نہ چھوڑنا۔ آج سے میں اور آپ سارے وعدہ کرو انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں۔ دنیا والوں کو سچا حسینی وہی ہے، نعرے سے حسینی نہیں بنتا، نماز پڑھنے والا رب کی قسم سچا عاشق رسول ہے، حسین کا غلام ہے۔ اور دوسرا کام حقوق العباد کی ادائیگی۔ حقوق العباد سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا۔ یہ تو بھائی حفیظ اللہ صاحب، بھائی حبیب اللہ اور بھائی عزیز اللہ، ان سے پوچھو جن کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، جب یہ رخصت ہوتی ہے تو ساری برکتیں اڑ جاتی ہیں، ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں ساری رخصتیں اڑ جاتی ہیں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جس کا والد ناراض اس سے رب بھی ناراض، جس کا والد راضی اس سے رب بھی راضی۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کے ماتھے میں اللہ نے بیت اللہ کو سجا دیا، ان کی زیارت کرو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور جن کے قدموں میں اللہ نے جنت کو بسا لیا، ان کی خدمت کرو تو جنت ملے۔
رب کی قسم ماں باپ کی خدمت، ماں کی خدمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ نبی کا ساتھی۔ اللہ نے فرمایا فلانے بازار میں ایک کسائی بیٹھا ہوا ہے، گوشت بیچتا ہے، وہ تیرا جنت میں ساتھی۔ دیکھنے گئے کیا کرتا ہے، وہ ایک آدمی گوشت بنا رہا تھا کسائی، تھوڑا سا ٹکڑا بچا تھیلے میں ڈالا، گھر جانے لگا ایک طرف کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں۔ کہنے لگے آ جاؤ۔ گھر گئے، گوشت بنایا، ہانڈی میں ڈال کے پکایا، روٹیاں پکائی۔ پھر ایک بڑھیا لیٹی ہوئی ہے، اس بڑھیا کو الٹے ہاتھ کا سہارا دے کر بٹھایا، اس کے ہاتھ اس کے منہ میں لقمے بنا کے اسے کھانا کھلایا۔ پھر جب وہ فارغ ہوئے، منہ ہاتھ صاف کیا، موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو وہ بڑھیا کہنے لگی، کچھ نے کچھ کہا۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ آدمی آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا وہ بڈی تھی گئی ہے، کہنے لگے میں دی خدمت کریں دے آدھے اللہ جنت تے کو موسیٰ دا ساتھی بنا دے۔ میں کہاں موسیٰ علیہ السلام کا وہ تو نبی ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے بندے تجھے خوشخبری ہو، تیری ماں کی دعا نے جنت میں تجھے میرا ساتھی بنا دیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے وحی کی ہے جنت میں یہ تیرا ساتھی ہے۔ بھائیو ماں کی خدمت، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ نبی کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا، اللہ کے نبی نے ماں کو بلایا، زندہ ہے؟ ہاں عرض کیا ماں زندہ ہے، والد کا انتقال ہو گیا۔ بلاؤ۔ علقمہ کی ماں تجھے کیا شکایت ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اور کوئی نہیں، پکا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کا پابند، صوم صلاۃ کا پابند، پھر کیا شکایت، کیوں ناراض ہے؟ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ جب مجھ سے ماں سے بات کرتا ہے تو سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں باہر دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے ہوئے، گھر جا کر ماں باپ کوئی بات کہہ دیں تو منہ بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاف کر دے، وہ کہنے لگی معاف نہیں کروں گی، اگر آپ کا حکم ہے تو معاف کر دیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال لکڑیاں جمع کرو، علقمہ کو آگ لگا دو۔ ماں تو تڑپی ایک دم، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے معاف نہ کیا تو اللہ بھی تو جہنم میں جلائیں گے، میں دنیا میں کیوں نہ جلاؤں؟ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ آپ گواہ رہے، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ ادھر علقمہ کی ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا، اور ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، انتقال ہو گیا۔ میرے نبی نے خود چل کے جنازہ پڑھایا، دفن کرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، جس نے ماں باپ کو ستایا اس پر اللہ کی لعنت، آسمان والوں کی لعنت، زمین والوں کی لعنت۔ کتنے شفیق نبی، طائف میں پتھر لگے دعائیں دی، بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا، چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، جنہوں نے گھر سے بے گھر کیا، ہجرت پہ مجبور ہوئے انہیں معاف کر دیا، لیکن ماں باپ کے نافرمان کے لیے میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے ماں باپ کو راضی کریں، رشتے توڑیں نہ رشتے جوڑیں۔ میرے نبی نے رشتے جوڑنے کا کہا ہے، آج کی سیاست نے بھائی بھائی کو جدا کر دیا ہے، ایسی سیاست کو دفن کر دو جو رشتے توڑ دے۔ میرے نبی نے فرمایا رشتے توڑنے والے کی نہ توبہ قبول ہے نہ دعا قبول ہے۔ اللہ کا واسطہ میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی طلاق نہ دینا، طلاق نہ دینا، طلاق نہ دینا، 3 مرتبہ فرمایا۔ جب کوئی طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ میرے نبی کی بیٹیوں کو بڑی مجلس میں طلاق ملی، اللہ کے نبی کو پتھر لگے دعائیں دی ہیں، اور چچا کے قاتل باقیوں کو بھی دعائیں دی، احد میں آپ زخمی ہو گئے دعائیں دیتے رہے۔ لیکن جب بیٹیوں کے جو ہے سامنے ان کے اللہ کے نبی کے جو داماد ان کے عتبہ اور شیبہ سے نکاح ہوا تو رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ابو لہب نے کہا جب تک نبی کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے میں تم سے بات نہیں کرتا، بڑی مجلس میں آ کر نبی سے کہا اب کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ میرے نبی کے معصوم دل پر یہ ایسا بم گرا، میرے نبی نے فوراً دعا دے دی، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے کتوں میں سے تجھ پر کوئی کتا مسلط کر دے۔ بیٹی کو طلاق، اللہ کے نبی ایسے غصے میں آ گئے۔ اس لیے بھائیو رشتے نہ جوڑو، کسی مسلمان کا حق لیا ہے واپس کر دو، واپس کر دو۔ یہ محرم کا پیغام ہے، یہ کربلا کے شاہ سوار کا چھوٹے عبداللہ کی تڑپتے ہوئے لاشا ہے امام علی مقام کے ہاتھوں میں، جو بچہ تڑپتے ہوئے جان دے رہا ہے، جس کے گلے میں تیر لگا تھا اور خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ امام علی مقام نے پھر بھی ظالم کے ساتھی نہیں بنے، نہیں بنے،
نہ ظالم بنے نہ ظالم کے ساتھی بنے، یہی تو پیغام تھا۔ نہیں، نہ ظالم بنو نہ دنیا میں ظالم کے ساتھی بنو۔ امام عالی مقام نے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو پیچھے لٹایا ہے اور ان کا خون یوں چولہے میں لے کر آسمان کی طرف یوں بلند کیا اور کہنے لگے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ 5 بھائی شہید ہو گئے، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی اور جعفر بن علی اور عباس بن علی جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ 3 چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے بھائی عبداللہ، عبد الرحمن اور جعفر یہ شہید ہو گئے۔ 2 مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور جعفر وہ شہید ہو گئے، اور 2 بھانجے حضرت زینب، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت زینب کے 2 بیٹے محمد اور عون بن عبداللہ بن جعفر یہ شہید ہو گئے۔ اپنا غلام شہید حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام شہید۔ پھر حضرت امام حسن کے 4 بیٹے ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، جعفر اور عبداللہ بن حسن اور قاسم بن حسن یہ شہید ہو گئے۔ اور پھر آخر اپنا بیٹا علی ابن حسین ابن علی شہید ہوا، اور جب آخر میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اٹھایا وہ بھی شہید ہوا، اکیلے رہ گئے اور پھر کہنے لگے اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا۔ ہاں ظالموں کے سامنے پھر بھی ثابت قدم رہے، لیکن ان بدبختوں نے 33 زخم تلوار کے، 34 زخم نیزوں کے، سر زخمی، چہرہ زخمی، اور سنان بن انس بدبخت نے آپ کو جب پیچھے سے نیزہ مارا، کیونکہ بہادروں کا سامنے سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مارنے والا مجوسی کافر بھی پیچھے سے حملہ کیا، اور امام عالی مقام پر حملہ کرنے والے نے بھی پیچھے سے نیزہ مارا، تب آپ گرے ہیں اور پھر آپ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن ایک پیغام دے کر گئے، نہ ظالم بننا نہ ظالم کے ساتھی بننا، نہ ظالم بننا۔ میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، میں اور آپ اپنی زندگی میں اوروں پہ فتوے نہیں، میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں، اوروں پہ نہیں، اپنے اوپر میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اگر قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک طرف کھڑا کر دیا اور شمر وغیرہ ظالموں کو ایک طرف کھڑا کر دیا، اور اللہ نے فرمایا جو دنیا میں ظلم کرتے رہے، ناانصافی کرتے رہے، کرپشن، سود، چوری، ڈاکے، یہ خیانت وغیرہ ظالموں کے ساتھ، یہ سارے شمر کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور جو دنیا میں مظلوم بنے، مظلوم کے ساتھی بنے، وہ امام عالی مقام کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں خود سوچیں ہم کن کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر ہم ظالم بنے تو شمر کے ساتھ اور بیڑے برباد ہو جائیں گے، مظلوم بنے تو امام حسین کے ساتھ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو آج سے نیت کریں انشاءاللہ حقوق اللہ بھی ادا کریں گے، حقوق العباد بھی ادا کریں گے۔ کر دیں نیت انشاءاللہ، جس کی زمین لیے، جائیداد لیے واپس کر دیں، کوئی بیوہ کا حق لیا، یتیموں اللہ کا واسطہ واپس کر دیں۔ یہ ساتھ نہیں جاتا، لیکن جو ظلم کر کے گیا وہ قبر میں ساتھ اپنے سانپ اور بچھو لے کر جاتا ہے، قبر آگ کا تندور بن جاتی ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ آج سے نیت کرے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی بھائی حفیظ اللہ صاحب، حبیب اللہ صاحب، یزید اللہ صاحب، اللہ ان کی والدہ مرحومہ محترمہ، اللہ ان کو جنت میں، ان کی والدہ محرومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوس ان کی کچہری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ساری بات کا خلاصہ 4 چیزیں۔ سب سے پہلا کام ہم توبہ کریں، گناہ کریں نہ جان بوجھ کر، لیکن ہو جائے تو رب کے دربار میں توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب تک آخری سانس ہے توبہ قبول ہے۔ اور دوسرا کام، کوئی کام کریں پیارے نبی کی سنت طریقے پر کریں، علماء سے پوچھیں، نہیں پتا تجارت کے بارے میں، ملازمت کے بارے میں، کھیتی باڑی کے بارے میں، غم آئے خوشی آئے جو بھی معاملہ ہو علماء سے پوچھیں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ غلام اسی کو کہتے ہیں جو آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک آدمی کو ملازم رکھتے ہیں، وہ ہمارا کہنا ہی نہ مانے، ہم کہتے ہیں نکلوائیں، تم ساڑھا ملازم کہنی، بیٹا نافرمانی کرے تو میرا پتر کہنی، شاگرد اکھا نہ مانے تو میرا شاگرد کہنی۔ ایک طرف ہم نعرہ لگاتے ہیں نبی کی غلامی کا اور کرتے اپنی مرضی ہے، تو ہم بھی تو غلام نہ رہے۔ غلام تو وہی ہوتا ہے جس کا ہر عمل نبی کے طریقے پر۔ آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ نبی کے طریقوں پر زندگی گزاریں۔
اور تیسرا کام حقوق اللہ کی ادائیگی، نماز نہ پڑھنے والے کے لیے میرے نبی نے فرمایا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہوتے ہیں، کوئی مولوی نہیں بچا سکتا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ نمازی پر بے نمازی پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، پسنی آپس میں مل جاتی ہیں، اور نمازی آدمی نماز پڑھتا ہے وہ دنیا سے گیا، اس کے لیے قبر اتنی کشادہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے قبر کھل جاتی ہے۔ بھائیو، نماز اور آخری حقوق العباد، کوئی حق کسی کا، اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں میں ہاتھ جوڑوں گا، میں جولی پھیلا کے بھیک مانگتا ہوں، جس کے ماں باپ ناراض ہیں جا کر ان کو راضی کریں، اگر راضی ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ اگر دنیا سے چلے گئے جیسے بھائی حفیظ اللہ، بھائی عزیز اللہ، حبیب اللہ صاحب کی والدہ محترمہ چلی گئی دنیا سے، تو ان کا حق ہے روزانہ انہیں کچھ نہ کچھ پڑھ کر بخشیں۔ میرے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد بھی جانے والے کا والدین کا خاص طور پر حق ہے، سب سے پہلے ان کا تذکرہ خیر کرے، خیر کے ساتھ یاد کرو جانے والے کو، برائی کے ساتھ نہیں۔ اگر کوئی عمل کیا اللہ سے دعا کرو اللہ کو معاف کر دے، آخرت کا معاملہ بڑا سا، خاص طور پر ماں باپ۔ دوسرا حق، اگر کسی کے والد دنیا سے چلے گئے یا والدہ نماز نہیں پڑھ سکی بیماری کی وجہ سے، روزہ نہیں رکھ سکی، علماء سے پوچھے ان کا فدیہ ادا کرے۔ یہ خیرات ضروری نہیں، وہ ان کے حقوق ادا کرنے ضروری ہے، یا کسی مسلمان کا لین دین ہے وہ ادا کرے۔ اول تو کوشش کرے زندگی میں کسی کا لین دین ہے خود ادا کرے۔ ایک جگہ میں جنازہ پڑھانے گیا تو میں جنازے کے بعد عام طور پر ورثہ کہتے ہیں اعلان کرو چاہے دیونا ہے تدفین کے بعد ساڑھے کل گن گنے، میں اعلان کر کے جنازہ پڑھا کے جانے لگا، ایک آدمی میرے پاس آ گیا، ادھے مولوی صاحب ای میں اعلان کروا دین دا کوئی کہہ نہیں، پہلے انہوں دا عزیز ایک فوت تھیا ہے انہوں نے اعلان کیا، اسا 3-4 ڈی تو بعد گئے پھر فلانے توڑے وہ جڑے دنیا تو چلے گئے انہیں ساڑھے میرا اتنا ڈیونا ہے، آجے میں کو آکرن لگے جنہیں ڈیونا ہے وہ قبر اچ پہ آئے وان وہ دے کل گن چاسا کیوں لے، اور بعد میں یہی ہوتا ہے خود دے کر جائیں نہیں تو پکڑے جائیں گے، اولاد تو آپس میں لڑنے لگ جاتی ہے، جائیداد پہ اولاد لڑ رہی ہے، یہ دیکھ نہیں رہے سن نہیں رہے۔ گجرانوالے میں بھی جو صرف 16,000 بل آیا اور آپس میں تکرار ہوا، چھریاں مار کے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور بھائیو اللہ کا وصف ہے جس کا حق ہے واپس کر دو۔ ہاں کوئی نماز رہ گئی روزہ رہ گیا ان کا فدیہ ادا کریں، کسی مسلمان کا حق ہے وہ ادا کریں۔ اور تیسرا عمل روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر بخشتے رہیں، یہ والدین کا حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مرحومہ کی قبر کو منور فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بے حفیظ اللہ حبیب اللہ عزیز اللہ